اب ہمارے ہاں جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم دین سے دور جاتے ہیں، جب دین کی پابندیوں کو ہم اپنے لیے جکڑ بندی سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بس کیا یار دنیا میں زندگی گزارو، عیش کرو، یہ مولویوں کے بنائے ہوئے جھمیلے ہیں پتہ نہیں. تو وقتی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو دین سے آزاد کرتے ہیں، وقتی طور پہ تو ٹینشن نہیں ہوتی. بھائی ٹھیک ہے، کیا ٹینشن ہے، سودی معاملہ کرو، کاروبار کرو، پیسہ آ رہا ہے نا، آ رہا ہے تو کیا ٹینشن ہے، وقتی طور پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اینڈ ریزلٹ کے طور پر ایسا آدمی دنیا میں بھی ٹینشن میں آتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی ٹینشن میں. جس طرح آپ دنیا کے قوانین توڑیں، وقتی طور پہ آپ کو مزہ آئے گا لیکن اینڈ ریزلٹ اس کا اچھا نہیں ہوگا. آپ کسی ملک کے قانون کو توڑیں گے، بار بار توڑیں گے تو اینڈ ریزلٹ آپ کا اچھا نہیں ہوگا. اللہ کے قانون کو اگر توڑیں گے، وقتی طور پہ اگر مزہ آ رہا ہے لیکن اینڈ ریزلٹ اس کا اچھا نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر کوئی عورت اگر بے پردہ نکل رہی ہے گھر سے تو وقتی طور پہ تو اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ مجھے آزادی مل گئی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میں عبایا پہنوں نہ پہنوں، سر ڈھانپوں نہیں ڈھانپوں، چہرہ چھپاؤں نہیں چھپاؤں، میری مرضی. لیکن اس طرح نکلنے کی وجہ سے جو معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی، جو معاشرے میں زنا عام ہوگا، جو معاشرے کے اندر فحاشی عام ہوگی، ہمارے ہاں جو فلمیں بن رہی ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بن رہی ہیں، کیا اس کا اینڈ ریزلٹ، اس سے معاشرہ سدھرے گا؟ اس سے معاشرہ سدھار کے ہمارا جو معاشرہ ہے کیا یہ سدھار کی طرف جا رہا ہے یا بگاڑ کی طرف جا رہا ہے؟ تو اب جیسے جیسے اللہ کے قانون سے خود کو آزاد کریں گے، میں نے حدود کی بات کی، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں، کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بھائی کسی بچے کو کسی نے اغوا کیا، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، تشدد کیا، قتل کر دیا. ایسے واقعات کوٹ ہوتے رہتے ہیں نا ہمارے سامنے. 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، ایسے واقعات کوٹ ہو رہے ہیں. یہ واقعات کیوں کوٹ ہو رہے ہیں؟ کیوں کوٹ ہو رہے ہیں؟ جب آپ فحاشی اور عریانی کو عام کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی آزادی ہے، آپ کنٹینٹ بنانا چاہتے ہیں نا کوئی سوشل میڈیا پہ، آپ کی مرضی، جو کنٹینٹ بنانا چاہیں بنائیں. فیملی ویلاگنگ کرنا چاہتے ہیں تو فیملی ویلاگنگ کریں. کوئی آدمی اپنی بیوی دکھاتا ہے تو دکھائے، کوئی اپنی بیٹی دکھاتا ہے تو دکھائے. آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آزادی ہے. فیس بک ہمیں پابند نہیں کرتا تو آپ کیوں پابند کرتے ہیں؟ تو فیملی ویلاگنگ جب کرے گا آدمی، اور ایک آدمی اپنی بیوی دکھائے گا، دوسرا اپنی بیٹی دکھائے گا، تیسرا اپنی بہن دکھائے گا، اور یہ انسان، ایک آدمی جو اس کے پاس موبائل ہے، وہ ایک ویلاگ دیکھتا ہے تو اس میں کسی کی بہن ہے، دوسرا ویلاگ دیکھتا ہے تو اس میں کسی کی بیٹی ہے، تیسرا ویلاگ دیکھتا ہے تو اس میں کسی کی بیوی ہے، چوتھا ویلاگ دیکھتا ہے تو لڑکی ڈانس کر رہی ہے، 5واں ویلاگ دیکھتا ہے تو اس میں کوئی فلم کا سین آ رہا ہوتا ہے، 6واں ویلاگ دیکھتا ہے تو اس میں کوئی عورت جناب بغیر لباس کے یا بے حیائی والے لباس میں. یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھے گا اس کے ذہن پہ کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا بس وہ دیکھتا جا رہا ہے، پتھر ہے وہ. جب وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے، دوسری دیکھ رہا ہے، تیسری دیکھ رہا ہے، چوتھی دیکھ رہا ہے، اب جب اس کے دماغ پہ یہ چیزیں سوار ہوں گی، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ آ کے نماز پڑھے گا، وہ آ کے قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ یہی کرے گا جو وہ کر رہا ہے. اب جب یہ کرے گا تو بچوں کے ساتھ جو یہ درندگی ہو رہی ہے، یہ اس آزادی کا نتیجہ ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ آزادی نہ ہوتی، بچوں کے ساتھ یہ درندگی ہوتی، کہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے. اچھا، پھر آپ نے، چلیں یہ مسئلہ ہوا، پھر کوئی بات سامنے آئے گی تو کہا جائے گا کہ بھائی اب اس شخص کو آپ سر عام سزا دیں، چوک پہ ایسے آدمی کو لٹکائیں، چوک پہ اس کو کوڑے ماریں، دنیا کو پتہ چلے کہ اس جرم کی کیا سزا ہے. پھر یونائٹڈ نیشن آگے سے آ جائے گا کہ نہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے، ایسے آدمی کو سزا نہ دیں. یہ آزادی کے کیا ہے؟ خلاف ہے کہ ایسے یہ سر عام سزا دینا تو انسانیت کی تذلیل ہے. یہ جو اس نے بچے کے ساتھ کیا، یہ کیا کیا ہے؟ یہ انسانیت کی تذلیل نہیں تھی. یہ جو امریکہ نے افغانستان میں بم برسائے، یہ انسان نہیں تھے،
یہ غزہ میں جو ہزاروں لوگ شہید کر دیے، بچے شہید کر دیے، خواتین شہید کر دیں، زندہ دفن کر دیا لاشوں کو، یہ انسان نہیں تھے؟ وہاں پر انسانیت کی ڈیفینیشن کہاں جاتی ہے؟ وہاں پر انسانیت کی آزادی کہاں جاتی ہے؟ وہاں نظر نہیں آتی۔ ہاں، کسی مجرم کو سر عام سزا دینے کی بات کی جاتی ہے تو انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ فحاشی پھیلاؤ، عریانی پھیلاؤ، لوگوں کو وحشی اور شہوت کا درندہ بناؤ، پھر جب وہ شہوت کا درندہ بن کر کسی کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، فساد معاشرے کے اندر مچائے، اسلام ڈیمانڈ کرے کہ اب اس کو سزا دو، پھر آپ آگے سے آگے کھڑے ہو جائیں کہ آزادی کے خلاف ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ معاشرے کے خیرخواہ ہیں؟ کیا یہ لوگ معاشرے میں بھلائی چاہتے ہیں؟ تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو پابندیاں لگائی ہیں وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے کہ اللہ آپ نے جو پابندیاں لگائی ہیں میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور آپ کی ساری پابندیوں کو دل سے مانتا ہوں۔ جو آپ نے کہہ دیا حلال ہے میں اس کو حلال مانتا ہوں، جو آپ نے کہہ دیا حرام ہے میں اس کو حرام مانتا ہوں، میں اس میں کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زنا حرام ہے، حرام ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر حرام ہے، حرام ہے۔ جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے، وقتی طور پہ اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنے آپ کو پابند کر دیا ہے، لیکن جب تک اپنے آپ کو وقتی طور پہ پابند نہیں کریں گے، وہ بعد کی خوشیاں، بعد کی خوشحالی، بعد کی اچھی زندگی نہیں مل سکتی۔